اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ قابل صد احترام محترم ناظرین اکرام، خلاصہ قرآن کا الحمدللہ یہ پروگرام جس کا آغاز ہم نے یکم رمضان المبارک سے کیا، اللہ رب العزت کی توفیق سے پائے تکمیل کی آخری مراحل میں ہے، اور آج ہم الحمدللہ اس کا آخری سبق یعنی آخری پارہ جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنے جا رہے ہیں۔ بلا شبہ انسان اپنی طاقت سے کوئی بھی کام مکمل نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ رب العزت کی توفیق شامل حال نہ ہو، اور میں شکر گزار ہوں برائٹ سٹار کی تمام ٹیم کا کہ جنہوں نے بہت زیادہ تعاون کیا اور پوری جستجو اور لگن کے ساتھ اس پروگرام کو اور اس صدقہ جاریہ کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں شرکت کرنے والے ہر فرد کو ثواب دارین عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ اس بارے میں بہت سی صورتیں ہیں، لیکن لب لباب اور خلاصہ جو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اس پارہ میں دراصل اللہ رب العزت نے اپنے وہ جوامع الکلم کہ جن کے الفاظ تو بہت تھوڑے ہیں لیکن معانی جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، انہیں بڑا گہرا سمندر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر پنہا رکھا ہوا ہے، لیکن ہم ظاہر ہے وقت کی قلت کے پیش نظر ہر بات کو ڈسکس نہیں کر سکتے، تو 5 بڑے واقعات اور 5 اہم مضامین جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اس میں آج ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ نے تھوڑی سی بے رخی برتی ہے، آپ نے تھوڑی تیوری چڑھائی اور تھوڑی سی بے رخی برتی اس سے کہ آپ کے پاس ایک نابینا شخص آیا، اور شاید کہ وہ آنے والا جو ہے وہ آپ سے یقیناً کچھ نصیحت حاصل کرتا اور جو وہ آپ سے سنتا اس پر وہ عمل کرتا۔ یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، اس کے پس منظر میں جو شان نزول ہے وہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند اشراف قریش جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ دین اسلام کی دعوت کی بات ان کے سامنے گوش گزار کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایسی کیفیت میں انسان یہ چاہتا ہے کہ جن کو میں بات سنا رہا ہوں وہ اچھے طریقے سے اس کو سمجھیں، اچھے طریقے سے اس کو سنیں، اور پھر اگر وہ سرداران ہوں، وہ ایک امراء ہوں، تو انسان کی زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو فل توجہ جو ہے وہ دی جائے۔ اسی اثناء میں ایک نابینا صحابی حضرت ام مکتوم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے تھوڑی سی عدم توجہی کرتے ہوئے اپنی زیادہ توجہ جو ہے وہ قریش کی جانب جو ہے وہ مبذول رکھی، اور آپ نے یعنی تھوڑا سا ان سے بے اعتنائی برتی کہ تاکہ ادھر جو ہے وہ ڈسٹربنس نہ پیدا ہو جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرما کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے ہمیں یہ سبق دیا کہ انسان کو اپنی دعوت میں ان لوگوں کو ترجیح دینی چاہیے جو آپ کی بات سننے کا شوق رکھتے ہیں، جو آپ کی بات سننے کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ وہ قریش کے سرداران رغبت نہیں رکھتے تھے، اگرچہ وہ امراء تھے، سردار تھے، لیکن وہ ان کا دل اس طرح سے کشادہ نہیں تھا ایمان کے لیے جس طرح ایک ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل تھا۔ جو جستجو اور جو تڑپ ان کے اندر پائی جاتی تھی وہ قریش مکہ کے سردار کے اندر موجود نہیں تھی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے دراصل یہ بات سمجھائی کہ آپ کو اس شخص کو ترجیح دینی ہے کہ جس کے اندر آپ کی بات سننے کی تڑپ زیادہ ہے، لگن اور جستجو زیادہ ہے، اور جو آپ کی بات سن کر اس سے نصیحت حاصل کرے گا۔ تو یہ ایک دین اسلام کی دعوت کا بہترین اسلوب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا گیا۔ آگے ذکر کرتے ہیں سورۃ البروج میں اللہ رب العزت نے ایک بڑے اہم واقعے کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کی ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ، قتل کر دیے گئے اصحاب الاخدود، گڑے والے۔ یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے جس کو صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا
کہ ایک عیسائی ریاست میں ایک مجوسی بادشاہ نے تسلط قائم کر لیا، اور اسی بادشاہ کے ماتحت ایک جادوگر تھا جو کام کرتا تھا۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جادوگر جو ہیں وہ عمومی طور پر نجومی رکھا کرتے تھے اور اپنے پاس کاہن وغیرہ جو ہے وہ رکھا کرتے تھے، اور یہ بات بھی معروف ہے کہ یہ علم جو ہے یہ ٹرانسفر جو ہے وہ جب تک آگے نہیں کرتے تو یہ جو ہے ان کی روح جو ہے اس کی قبض ہونے میں ایک بہت زیادہ سختی کا جو ہے وہ ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال ایسی باتیں جو ہے معروف ہیں، اس واقعے سے بھی اس کی کچھ نشاندہی ہوتی ہے۔ تو اس ساحر نے، اس جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت جو ہے وہ موت جو ہے وہ طاری ہو جائے، فلہذا کوئی بہت ہونہار، کوئی بہت ہی ٹیلنٹڈ قسم کا بچہ جو ہے وہ مجھے دیا جائے تاکہ میں اپنا یہ جادو کا سارا علم جو ہے یہ میں اس کو سکھا دوں۔ بادشاہ نے اس کام پر جو ہے وہ تحقیق کی اور ایک بچے کو تلاش کر کے اس کی شاگردی کے اندر اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ اب وہ بچہ جو ہے وہ جادوگر سے روزانہ جادو سیکھنے کے لیے جاتا ہے، لیکن اتفاق یہ ہے کہ جس راستے سے گزر کر وہ جاتا ہے اس راستے میں ایک عیسائی عالم کا ایک گھر جو ہے وہ اس کو ملتا ہے۔ اتفاق سے ایک دن اس سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ اس کو دین اسلام کے بارے میں، جو بھی اس وقت صحیح عیسائیت کا دین تھا، اس کے بارے میں تعارف کرواتا ہے۔ اب وہ بچہ دو علوم سیکھ رہا ہے، ایک جادوگر سے جا کر جادو سیکھ رہا ہے، اور اس سے پہلے وہ دین جو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے صحیح دین نازل فرمایا وہ دین سیکھ رہا ہے۔ اب بچہ چونکہ ظاہر منتخب تھا اور وہ اس کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی تھی کہ وہ حق و باطل کے درمیان فرق کر سکے، چنانچہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک دن وہ بچہ جو ہے وہ گھر واپس جا رہا ہوتا ہے دونوں علوم حاصل کر کے، تو راستے میں ایک شیر نے لوگوں کا راستہ روکا ہوتا ہے اور وہ کسی کو جانے نہیں دے رہا۔ ایک بہت بڑا درندہ جو ہے وہ راستے میں کھڑا ہے۔ بچے کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کیوں نہ اب میں آزماؤں کہ میرے دونوں استادوں میں سے کون سا استاد جو ہے وہ صحیح ہے۔ اس آزمائش میں وہ بچہ جو ہے ایک پتھر، ایک چھوٹا سا کنکر جو ہے وہ زمین سے اٹھاتا ہے اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، اگر وہ عالم دین سچا ہے تو میں اس پتھر کو جب اس شیر کو ماروں تیرا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر تو یہ مر جائے، اور اگر وہ جادوگر سچا ہے تو یہ کام نہ ہو۔ چنانچہ وہ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر جب وہ کنکر اس کو مارتا ہے تو وہ شیر جو ہے وہ وہیں پر مر جاتا ہے۔ یہ منظر لوگ بھی دیکھتے ہیں اور لوگوں کے لیے بھی یہ بڑا حیران کن ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے نے جو ہے یہ کیسے کر دکھایا، لیکن یہ ظاہر ہے کہ جادو نہیں تھا، اس لیے کہ اس نے اس پتھر کے مارنے سے پہلے اللہ کا نام لیا تھا۔ یہ بات پھیلتے ہوئے بادشاہ تک جو ہے وہ اس کی خبر پہنچتی ہے۔ بادشاہ اس بچے کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ ہم نے تم کو جادو سیکھنے کے لیے مامور کیا، پھر یہ کیا ہوا کہ تم نے اللہ کا نام لے کر جو ہے وہ اس کو پتھر مارا؟ تو پھر بچہ اس کے بادشاہ کے سامنے جو ہے وہ اپنے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے دراصل ایک عالم دین سے، ایک راہب سے میں نے یہ سارا علم جو ہے وہ سیکھ لیا ہے، اور میں اس جادوگر کا شاگرد نہیں رہا، میں اس کی شاگردی سے انکار کرتا ہوں، میں صحیح دین اللہ رب العزت کو ماننے والا ہوں۔ وہ بادشاہ جو ہے وہ حکم دیتا ہے اپنے سپاہیوں کو کہ اس بچے کو سمندر میں جا کر پھینک دیا جائے۔ بچے کو لے جا کر سمندر میں جب لے جایا جاتا ہے تو سمندر میں طوفان آتا ہے اور وہ سارے سپاہی جو ہے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، بچہ جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ اس کے بعد مزید حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو پہاڑ سے جو ہے وہ نیچے پھینک دیا جائے، پھر پہاڑ کے اوپر لے جایا جاتا ہے، پہاڑ پر زلزلہ آتا ہے اور سارے مر جاتے ہیں، بچہ پھر بچ جاتا ہے۔ بلا آخر وہ بچہ خود ہی یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں اللہ رب العزت کو ماننے والا ہوں، مجھے اس طرح موت نہیں آئے گی، اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو۔ اس میں بھی اس بچے کی آپ کمال کی دانائی دیکھیں، جان تو اس نے دے دی لیکن اس نے کیا کمال کر دکھایا وہ ہمیں اس واقعے میں نظر آئے گا۔ اس نے کہا کہ آپ ایک بہت بڑا اجتماع کا انعقاد کریں اور سارے شہر کو اس میں دعوت دیں، اور پھر مجھے ایک درخت کے اوپر کھڑا کریں یا ایک اونچی ٹیلے کے اوپر جو ہے وہ مجھے کھڑا کریں، اور پھر آپ کا سپاہی بسم اللہ پڑھ کر، وہی بسم اللہ جو اس نے اس درندے کو مارتے وقت جو ہے وہ پڑھی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اللہ کا نام جو ہے وہ بلند ہونے والا ہے، تو اس نے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر جب مجھے تیر مارا جائے گا تو وہ اس تیر سے جو ہے میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ بادشاہ نے تو مقصد یہ تھا کہ اس کو ہلاک کیا جائے تاکہ جان چھوٹے اس سے، تو بادشاہ نے اس پر عمل کیا اور تیر چلا کر جب اس بچے کو مارا گیا بسم اللہ پڑھ کر، تو وہ بچہ جو ہے اس تیر سے شہید ہو گیا۔
ناظرین اکرام وہ بچہ تو شہید ہو گیا، لیکن ارد گرد کھڑے ہوئے تمام جو شہر کے لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے، اور یہی اس بچے کا مقصد تھا۔ اس نے اپنی جان دے دی، لیکن لوگوں کو بتا دیا کہ صحیح دین جو ہے یہ جادوگروں کا نہیں ہے، بلکہ یہ صحیح دین جو ہے یہ اصل میں اللہ رب العزت کا دین ہے۔ یہاں سے آگے پھر وہ اصحاب الاخدود کا واقعہ شروع ہوتا ہے، یعنی بڑے بڑے گڑھوں والے۔ بادشاہ نے پھر شہر کے ارد گرد جو ہے وہ بڑے بڑے گڑھے اور بڑے بڑے جو ہے وہ تالاب ٹائپ جو ہے وہ حوض جو ہے وہ کھدوا دیے، اور ان کے اندر ایندھن ڈال کر، تیل ڈال کر آگ لگا دی گئی، اور یہ علل اعلان کہہ دیا گیا کہ اگر کسی نے اس بچے کے دین کو یعنی عیسائیت کو قبول کیا تو اس کو ان گڑھوں کے اندر پھینک دیا جائے گا جو آگ سے بھرے ہوئے ہیں، اور اگر کسی نے بچنا ہے تو اسے مجوسیت کے اوپر قائم رہنا پڑے گا۔ چنانچہ ناظرین اکرام لوگوں نے جانیں دے دیں اللہ رب العزت کے نام کے لیے، توحید کے لیے، لیکن اپنا دین نہیں چھوڑا، اور اس بادشاہ نے ظلم کی وہ داستان جو ہے وہ رقم کی جس کو اللہ رب العزت نے سورۃ البروج میں قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور فرمایا کہ وما نقموا منهم الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ صرف اور صرف ان سے اس بات کا انتقام لیا گیا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے۔ اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت کی توحید کے لیے اگر آگ کے اندر بھی کوئی پھینک دے تو اسے توحید پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اسے اپنے ایمان کے اوپر کمپرومائز جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایمان والوں کے اوپر مشکلات جو ہے وہ آیا ہی کرتی ہیں۔ یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام خلاصہ قرآن میں الحمدللہ ہمارا آخری سپارہ جو ہے اس کا درس چل رہا ہے۔ سورۃ الفیل کے چند مضامین جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے ہاتھی والوں کا واقعہ ذکر کیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ یہ واقعہ مشہور ہے، لیکن اس کا پس منظر جو ہے وہ عام طور پہ لوگوں کو علم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ وہ ہاتھی والے جنہوں نے بیت اللہ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل جو ہیں ان کی چونچوں میں ایک باریک سے پتھروں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ان کو ایسے ہلاک کر دیا کہ جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس واقعے کے پس منظر میں بہت سے حقائق اور بہت سے نصیحتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے پنہاں ہیں۔ ابرہا نے اس پر بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے کیا پلان کیا تھا۔ دیکھیں، کوئی انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کوئی حکومت کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن ایک چیز ہوتی ہے رائے عامہ۔ ہمیشہ حکومتیں، طاقتور حکومتیں دوسرے کمزور حکومتوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے یا ان کو دبوچنے کے لیے رائے عامہ کو اپنے لیے ضرور ہموار کرتی ہیں، یعنی ان کی اپنی عوام جو ہے وہ سیٹسفائی ہو کہ یہ حملہ بالکل درست تھا، وگرنہ طاقتور ویسے بھی بغیر وجہ کے بھی حملہ کر سکتا ہے، لیکن اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ ابرہا نے بیت اللہ کے طرز کا ہی ایک گھر جو ہے وہ یمن کے اندر تعمیر کروایا، اور جس طرح عرب لوگ جو ہیں وہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اس طرح اس نے اس کا طواف شروع کروا دیا، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ عربوں کو اشتعال دلانا۔ یہ ایک لازمی بات تھی کہ عربوں کے ہاں بیت اللہ کا جو مقام ہے اس طرح کا اس کی نقل کا گھر بنا کر اس کا طواف شروع کروا دیا جائے، تو یہ ایک اشتعال انگیز بات تھی، اور وہ ابرہا بھی یہی چاہتا تھا کہ اشتعال میں آ کر یہ کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے مجھے موقع ملے بیت اللہ پر حملہ کرنے کا۔ چنانچہ وہی ہوا، ایک عربی نوجوان نے رات کے وقت تیل ڈال کر ابرہا کے بنائے ہوئے گھر کو آگ لگا دی۔ اب ابرہا کے پاس موقع بن گیا، اس نے کہا کہ تم نے میرے بنائے ہوئے گھر کو آگ لگائی ہے، لہٰذا میں تمہارے اس بیت اللہ کو جو تم نے اپنی عبادت کے لیے مقرر کر رکھا ہے میں اس کے اوپر حملہ کروں گا۔ چنانچہ یہ ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر لے کے جو ہے وہ بیت اللہ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ یہاں پر بہت ہی ایک پیارا ایمان افروز واقعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب، یہ اس وقت پورے مکہ کے سردار مانے جاتے تھے۔ ابرہا نے جس وقت بیت اللہ کے باہر اپنا لشکر جو ہے اس کا پڑاؤ ڈالا تو اس نے مذاکرات کرنے کے لیے وہاں پہ پیغام بھیجا کہ کوئی آئے اور آ کر جو ہے وہ میرے ساتھ مذاکرات کرے۔ مذاکرات کرنے کے لیے عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے وہ آئے۔
جب ابرہا نے ان کا جاہ و جلال اور ان کی شخصیت اور ان کی پرسنالٹی کو دیکھا تو یہ اپنے تخت سے اٹھتا ہے اور اٹھ کر آگے چل کر ان کو استقبال کرتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے جی فرمائیے آپ کیا چاہتے ہیں یا کیا ہمارے درمیان کوئی درمیانی راہ جو ہے وہ کیسے نکل سکتی ہے. تو وہ بڑا پیارا جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے میں تم سے یہ سوال کرنے آیا ہوں کہ میرے 200 اونٹ ہیں, مجھے انہیں یہاں مکہ سے باہر لے جانے کی اجازت دے دی جائے. اچھا یہ اب سن کے ابرہا جو ہے وہ ایک دم غمگین اور غصے میں آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں تو آپ کو ایک بڑا سنجیدہ اور ایک سردار اور ایک معاملہ فہم انسان سمجھتا تھا. میں آپ کے عبادت گاہ جو ہے جس کے آپ عبادت کرتے ہیں, جسے آپ اللہ کا گھر کہتے ہیں, میں اس پر حملہ کرنے کے لیے آیا ہوں اور آپ کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے. تو انہوں نے پھر وہ جواب دیا جس کو بعد میں ابرہا نے دیکھا اپنی آنکھوں سے, کہ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرا تعلق تو اپنے اونٹوں تک ہے, میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں, وہ گھر جس کا ہے وہ جانے اور تم جانو. وہ گھر تو میرا ہے نہیں, وہ تو اللہ کا گھر ہے, وہ جانے اور تم جانو, لہذا مجھے تو اپنے اونٹوں کی پڑی ہے. تو جناب اس نے ابرہا نے ان کو کہا ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ بات ہے تو آپ لے جائیں. اور پھر وہی ہوا کہ انہوں نے حضرت عبد المطلب نے لوگوں کو کہا سارے مکے والوں کو کہ چھوڑ دو, مکہ خالی کر دو اور پہاڑوں پر چلے جاؤ, کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت ضرور کرے گا. اور وہ سارے جو ہے وہ اپنا مکہ کو خالی کر کے پہاڑوں کے اوپر چلے جاتے ہیں. اور پھر وہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم نے ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے پھر ابابیل کے ذریعے سے ابرہا کو جو ہے وہ عبرت ناک سزا سے دوچار کر دیا. آگے پھر اللہ رب العزت نے دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ سورت جو ہے یہ نازل فرمائی. ناظرین اکرام, اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی مول لی, اللہ رب العزت نے اس کا کیسا عبرت ناک انجام کر دیا. فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. ابو لہب اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے اور اس کا مال بھی اس کے کچھ کام نہیں آیا اور جو کچھ بھی اس کی کمائی تھی وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ اس میں برابر کی شریک ہے. یہ ابو لہب کون تھا؟ یہ ایک انتہائی خوبصورت انسان تھا. لہب کا معنی ہوتا ہے سرخی مائل, یعنی جیسے کوئی انسان بہت سرخی مائل ہو تو اس کے چہرے سے حسن جو ہے وہ ٹپک رہا ہوتا ہے, تو اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا اس مناسبت سے. لیکن اس کی خوبصورتی, اس کا مال کچھ اس کے کام نہیں آیا. ناظرین کرام, یہ وہ شخص تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارا کرتا تھا, اور اگر آپ دعوت کے لیے باہر نکلتے تھے تو یہ لوگوں کو کہتا تھا کہ اس کی بات نہ سنو, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر رسید کیا کرتا تھا. اس کا یہ عبرت ناک انجام ہوا جو اللہ رب العزت نے سورۃ اللہب میں بیان فرمایا. اور وہ عبرت ناک انجام کیا تھا کہ غزوہ بدر کے بعد اس کو اس قدر شدید بیماری کے اندر اللہ رب العزت نے مبتلا کر دیا کہ وہ بیماری اس قسم کی تھی کہ کوئی بھی شخص اس کے قریب نہیں جاتا تھا, حتیٰ کہ چند دنوں میں اسی بیماری سے یہ ہلاک ہو جاتا ہے. اور اس کی ہلاکت کے بعد اس کی اپنی اولاد جو ہے وہ اس کی لاش کو دفنانے تک کی روادار نہیں ہے. بلا آخر جب لوگوں نے لان تان کی کہ کچھ خیال کرو, تمہارا باپ تھا, اس کو کسی ٹھکانے لگاؤ, تو جانتے ہیں کس طرح اس کو ٹھکانے لگایا گیا. چند حبشیوں کو بلا کر لمبی لمبی جو ہے وہ چھڑیاں لے کر ایک گڑھا کھودا گیا, اور ان چھڑیوں سے گھسیٹ کر اس گڑھے کے اندر اس کو پھینک کر اوپر سے بغیر کوئی سلیٹ وغیرہ جس طرح کے ہم رکھتے ہیں اوپر سے پتھر پھینک دیے گئے کہ اس کو جو بیماری لگی ہوئی ہے کہیں وہ کسی اور کو نہ لگ جائے, کہیں وہ کسی اور کو پھیل نہ جائے. یہ عبرت ناک سزا اور یہ عبرت ناک انجام کس کا ہوا؟ جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی مول لی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر اس شخص کو عبرت ناک سزا سے دوچار کر دے جو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی توہین کرے. یہاں پر ناظرین کرام وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام خلاصہ قرآن میں الحمدللہ آخری 2 سورتوں کے حوالے سے ہماری گفتگو جو ہے وہ پہنچ چکی ہے.
سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، جنہیں معوذتین بھی کہا جاتا ہے، یہ دو وہ صورتیں ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو کو ختم کرنے کے لیے نازل کی گئی تھیں، اور ان میں اللہ رب العزت نے اسی بات کی نشاندہی کی ہے کہ کہو کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب سے اور ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اور رات کے شر سے کہ جب وہ چھا جائے، اور پھونکنے والیوں کے شر سے جو گرہ میں پھونکتی ہیں، اور حسد کرنے والوں کے شر سے کہ جب وہ اپنے حسد کی بنیاد پر کوئی اقدامات جو ہیں وہ کر دیں۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ کیا ہے، میں اس کا تھوڑا سا پس منظر جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو تیزی سے پھیلتا ہوا دیکھ کر یہودیوں سے یہ برداشت نہ ہو پا رہا تھا، اور ان کو بھی یکے بعد دیگرے جو ہے وہ مدینہ سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ اب وہ خیبر میں جب آباد تھے تو اور کوئی جب چیز نہ بن پائی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک زبردست جادو کرنے کا پلان بنایا، اور اس کے لیے وہ پہلے اپنے طور پر تو کوشش کر چکے تھے لیکن اس میں وہ ناکام رہے۔ چنانچہ مدینہ میں ہی موجود ایک لبید بن عاصم نامی جادوگر سے انہوں نے ایک بڑے بھاری رقم کے اوپر معاہدہ کیا کہ ہم اپنے تئیں ناکام ہو چکے ہیں، مگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو کرو۔ لبید بن عاصم نے اس کا استعمال یوں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں ایک یہودی بچہ جو ہے وہ مامور تھا، اس نے اس کے ساتھ ساز باز کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کا کچھ حصہ جو ہے موئے مبارک جنہیں ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اس نے حاصل کر لیے، اور پھر ان بالوں کے اوپر اس نے جو ہے وہ گرہ لگا کر جادو کیا، اور ایک پانی کے کنویں کے اندر جو ہے ایک پتلے کے اندر کچھ سوئیاں جو ہیں وہ لگائیں، سوئیاں لگا کر اور گرہ لگا کر ایک پتھر کے نیچے، ایک کنویں میں پتھر کے نیچے جو ہے وہ اس نے اس کو جو ہے وہ رکھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس جادو کا اثر ہوتے ہوئے تقریباً 1 مہینہ لگ گیا، لیکن اس جادو کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایسا نہیں ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شریعت میں یا کوئی دین کی بات میں کمی کوتاہی کر جائیں، یا آپ کی کبھی نماز جو ہے وہ بھول جائیں، یا آپ نے کبھی قرآن کی کوئی آیت جو ہے وہ غلط پڑھ دی ہو، کوئی ایسا اثر نہیں، لیکن صرف ایک طبیعت میں کھچاؤ محسوس کرتے تھے، جیسے کسی انسان کو جکڑا نہیں ہوتا ایسے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے۔ اور بسا اوقات ایسے ہوتا تھا کہ دنیاوی امور میں کچھ باتیں جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھول جاتے تھے، مثلاً کہ آپ کو کھانا کھایا یا نہیں کھایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے تھے، اپنی زوجہ سے کیا بات کی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت سے انتہائی پریشان تھے۔ پھر ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے خوب رو کر جو ہے وہ گڑ گڑا کر دعائیں کی کہ یا اللہ مجھے اس کیفیت سے باہر نکالے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو آرام فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں فرشتے نظر آئے، اور ان فرشتوں میں 2 فرشتے تھے، اور ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا ہے، یہ کیوں بیمار ہیں؟ تو دوسرے نے بتایا کہ ان کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہاں کیا گیا ہے؟ تو پھر وہ فرشتے جو ہیں انہوں نے گائیڈ کیا کہ وہ فلاں کنواں ہے، اس کے پتھر کے نیچے جو ہے یہ جادو جو ہے اس طرح سے کر کے رکھا گیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں پورا جو ہے وہ بتا دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور 7 دیگر صحابہ اکرام کو بھیجا، اور پھر بعد میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کا سارا پانی جو ہے وہ نکال کر جو ہے وہ باہر ڈالا، اور اس کے نیچے جو پتھر تھا، پتھر کو جب اٹھایا گیا تو نیچے سے ایک کنگھی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جو ہیں وہ ایسے لپٹے ہوئے تھے، اور ایک پتلے کے اندر سوئیاں جو ہیں وہ لگائی گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو پکڑا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ وحی لے کر اتر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ یہ صورتیں جو ہیں یہ پڑھتے جائیے، اور ایک آیت آپ پڑھتے جائیے، اور ایک گرہ جو ہے جو بال کی ہے وہ کھولتے جائیے، اور ایک سوئی جو ہے وہ اس پتلے میں سے نکالتے جائیے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے تو ایک بال کی گرہ کھلتی، اور ایک سوئی سے پتلا جو ہے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نکال دیتے، اور اس طرح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات پڑھتے گئے، اور وہ جادو کا اثر جو ہے وہ ختم ہوتا چلا گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس طرح محسوس ہوا جب یعنی وہ ساری گرہیں جب کھل گئیں اور وہ سوئیاں جو ہے وہ نکل گئیں، تو پھر مجھے اس طرح محسوس ہوا کہ جیسے کوئی جکڑا ہوا انسان ہوتا ہے زنجیروں میں، اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، جادو کا ہو جانا اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان آیات کے نازل ہو جانے کے بعد، ان صورتوں کے نازل ہو جانے کے بعد
اگر ہم میں سے کسی ایک پر جادو ہوتا ہے تو وہ ہماری اپنی کمی اور کوتاہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ویسے تو کوئی بھی چیز، کوئی بھی جادو اللہ کے اذن کے بغیر جو ہے وہ انسان کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتی، مگر اب ہماری کوتاہی ہوگی۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ صورتیں نازل ہو گئیں تو اب جو مسلمان بھی صبح کے وقت اور رات کو سونے سے پہلے یہ صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتا ہے، جادو اس کے اوپر اثر نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہماری اپنی کوتاہی ہوگی نا کہ اگر ہم یہ نہیں پڑھتے تو پھر ہی شیطان ہمارے اوپر حملہ آور ہوگا۔ اور اس کا طریقہ کار بھی میں اختصار سے بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر پھر اپنے ہاتھوں پر ایسے پھونک مارا کرتے تھے۔ دونوں صورتیں پڑھ کر ہاتھوں پہ پھونک مارتے اور پھر ان ہاتھوں کو اپنے جسم پر ایسے جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا تھا وہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ایسے دم کرتے۔ تو اس طریقہ سے آپ نے دم کرنا ہے، انشاءاللہ کسی قسم کا جادو جو ہے وہ آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ اگر انسان یقین سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرے تو یقیناً اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ اور الحمدللہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ ہم نے خلاصہ قرآن کا وہ سبق کہ جس کا آغاز یکم رمضان المبارک کو کیا تھا، آج ہم نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اس کو مکمل کر لیا ہے۔ ہم اس پر اللہ رب العزت کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ اس نے ہر طرح کے وسائل، ہر طرح کے اسباب جو ہیں وہ باہم فراہم کیے اور آج ہم نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو مکمل کیا۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کی تکمیل یہ ایسی سعادت ہے کہ وقت اجازت نہیں دیتا وگرنہ اس پر میں گفتگو کروں کہ یہ ایک ایسی سعادت ہے کہ اس کی تکمیل کے موقع پر انسان اللہ رب العزت سے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا قبول فرماتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اس کے ایک ایک حرف کے بدلے نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں اور نیکی کے بدلے ہی اللہ رب العزت انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ انسان جب کہتا ہے کہ اللہ میں نے فلاں نیکی کی تو میری دعا کو قبول فرما، تو یہ دعا کی قبولیت میں ایک بہت بڑا معاون جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو ہم بھی اس تکمیل قرآن کے موقع کے اوپر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے دعا کریں اور آپ احباب بھی اس دعا میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ شریک ہو جائیں۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المسیح الدجال، اللہم انصر المجاہدین فی سبیلک فی کل مکان، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین۔ یا اللہ، یہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہم نے تیرے سامنے پڑھا اور جس کا خلاصہ ہم نے لوگوں کے سامنے تیری رضا کے لیے بیان کیا، اے اللہ اس قرآن کو قیامت کے روز ہمارا سفارشی بنا دے، اے اللہ اس قرآن کو ہماری قبر کا نور بنا دے، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے، اے اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے غموں کو دور فرما دے، اے اللہ اس قرآن کی برکت سے ہماری مشکلات کو دور فرما دے۔ یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اے اللہ ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، دن کے اجالے میں بھی کرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں بھی کرتے ہیں، کچھ جان بوجھ کے کرتے ہیں، کچھ مجبوریاں کرا دیتی ہیں، کچھ ضروریات کروا دیتی ہیں۔ اے اللہ جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گئے تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اے اللہ تجھے کوئی سوال نہیں کر سکتا، تو بغیر حساب کے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر پر جام پینا نصیب فرما دے۔ اے اللہ قیامت کے روز اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرما دے۔ یا اللہ اس قرآن مجید کے اس پروگرام میں جس جس بھائی نے، جس جس ساتھی نے بھی حصہ لیا، اے اللہ اس کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے۔
اے اللہ ہمارے والدین کے حال پہ رحم فرما، ہمارے والدین کو صحت، تندرستی اور عافیت والی زندگی نصیب فرما، ہمیں ان کی خدمت کر کے جنت پا لینے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ وطن عزیز کو دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کی مدد فرما کہ وہ وطن عزیز پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دیں۔ یا اللہ ہمیں آپسی فساد سے، آپسی انتشار سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی سازش کو ناکام بنا دے۔ اے اللہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہم نے جیسے بھی ٹوٹے پھوٹی عبادات کیں، کوئی قیام کیا، کوئی روزے رکھے، اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہماری عبادات کو قبول و منظور فرما لے۔ اے اور اللہ یہ وبائی مرض جس نے پوری انسانیت کو مشکلات میں مبتلا کر دیا، معاشی مشکلات میں مبتلا کر دیا، اے اللہ اس وبا سے اب ہمیں نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ اس وبائی مرض سے انسانیت کو راحت اور چین نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی جہاں جہاں بھی پرسان حال ہیں، اے اللہ ان کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے سننے والے، دیکھنے والے، یہاں پر بیٹھے موجود ہمارے دوست احباب جو دل میں خواہش رکھتے ہیں، جو تمنا رکھتے ہیں، جو ضرورت رکھتے ہیں، تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ اے اللہ تمام تمناؤں کو پورا فرما دے، تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہم کوئی اور در ہے ہی نہیں جہاں سے مانگ سکیں، کوئی اور آستانہ ہے ہی نہیں جہاں پر ہاتھ پھیلا سکیں، اور تیرے نبی نے کہا کہ جب یہ خالی ہاتھ اٹھ جاتے ہیں تو تیری بادشاہی کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ تو ان کو خالی ہی لوٹا دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے، اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے ہی ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔